We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Clear, Mayday, Pakistan 8303. کیا جہاز کے ٹائر نہ کھلنے کا ایک بہانہ تھا؟ آخر کیا ہوا اور حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں سینسیبل فیکٹ۔ آج آپ کو آگاہ کریں گے کیسے افسوسناک واقعے سے جو ماڈل ٹاؤن کراچی میں پیش آیا۔ جب بھی پی آئی اے ایئر لائن کا جہاز کریش ہوتا ہے تو سب سے پہلے پی آئی اے کو ہینڈل کرنے والے لوگ سارا بلیم پائلٹس پر ڈال دیتے ہیں۔ پی آئی اے کے چیف نے یہ بیان دیا ہے کہ شاید پائلٹ کی مس ہینڈلنگ یا ناقص تجربے کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ساجد گل جو اس فلائٹ کو اڑا رہے تھے، ان کا 24 سال کا تجربہ تھا اور 17,000 گھنٹے ہیں، جس میں 4,700 تو 320 ایئر بس کو اڑانے کے تھے۔ انہوں نے اس بیان سے یہ ثابت کیا ہماری تو کوئی غلطی نہیں اور گنہگار پائلٹ کو ٹھہرا دیا، جو کہ اس دنیا میں نہیں۔ پائلٹ کلیئر بول رہا ہے وی ہیو لاسٹ انجن، اور پی آئی اے اپنی کرپشن اور فیلئر کو نہیں مانتے۔ ان کا مقصد صرف پائلٹ کو بلیم کر کے اپنا عہدہ بچانا ہے اور تحقیقات کے بعد اس کو بھی پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اتنے حادثوں کے بعد امپروومنٹ ہی نہیں لائی جا رہی، وہی کٹارا جہازوں کو چلایا جا رہا ہے، لوگوں کا پیسہ کھایا جا رہا ہے اور ان کو ایک ایسی ایئر لائن میں سفر کروایا جا رہا ہے جو کہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ان کا اتنا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے جب تک امپروومنٹ نہیں لے کر آتے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق یہ جہاز اڑنے کے قابل ہی نہیں ہے جن کو اڑایا جا رہا ہے، کیونکہ جب کرپشن ہوگی تو مینٹیننس ہی نہیں ہوگی، اور جب مینٹیننس نہیں ہوگی تو اس طرح کے حادثے پیش آتے رہیں گے۔ لینڈنگ گیئر اترنے سے پہلے ہی خراب تھے، مینٹیننس ہی نہیں ہوئی تھی، ان کو آپریٹ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جہاز رن وے پر آ چکا تھا لیکن اس کے ٹائر ہی نہیں کھلے اور دوبارہ اسے اوپر لے کر جایا گیا تاکہ مینول سسٹم سے ٹائروں کو کھولا جائے، لیکن اسی دوران جہاز اس قابل بھی نہ رہا کہ رن وے تک پہنچ سکے۔ پہلے لینڈنگ گیئر نہیں کھل رہے تھے، پھر پائلٹ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم انجن کھو چکے ہیں، کم از کم جہاز کو دوبارہ رن وے تک تو پہنچنا چاہیے تھا۔ ایمریٹس 5 سال سے پرانا جہاز استعمال نہیں کرتے، لیکن ہماری پی آئی اے جانوں سے زیادہ اپنے پیسوں کو ترجیح دیتے ہیں، کرپشن کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دن بدن نئے حادثے پیش آتے ہیں۔ بس ایک دوسرے کو الزام تراشی کر کے کیس کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوستو، اب میں آپ کو پی آئی اے 320 کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی۔ یہ جہاز سنگل انجن لینڈنگ بھی کر جاتا ہے، اگر ایک انجن فیل ہو جائے تو دوسرا انجن کام کر رہا ہوتا ہے، دوسرے انجن کے ساتھ بھی لینڈنگ کی جا سکتی ہے۔ پائلٹ کو سنگل انجن لینڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے تاکہ اگر ایک انجن فیل ہو جائے تو دوسرے انجن سے لینڈ کیسے کرنے مکمل سکھایا جاتا ہے۔ ان کی ہر 6 ماہ بعد دوبارہ ٹریننگ کی جاتی ہے۔ اور اگر یہ بات کی جائے کہ جہاز کتنا پرانا تھا، تو ہر جہاز کا ایک MSN نمبر ہوتا ہے، مینوفیکچرر سیریل نمبر۔ اس نمبر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی مینوفیکچرنگ کب کی ہوئی ہے۔ یہ جہاز کوئی زیادہ پرانے نہیں تھے، ان میں صرف مینٹیننس نہیں ہوتی کیونکہ مینٹیننس کے پیسوں کی ساری کرپشن کی جاتی ہے، اور ایئر بس کو کریش کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت ہائی پروٹیکشن سسٹم لگایا جاتا ہے، اور جہاز کے ٹائر نہیں کھل رہے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، ہائیڈرولک فیلئر، اور یہ سب مس مینجمنٹ اور مینٹیننس نہ کروانے کا نتیجہ ہے۔ اس میں پائلٹ آخری دم تک جہاز کو اور پیسنجر کو بچاتا ہے کیونکہ یہ فائٹر پائلٹ نہیں ہوتا۔ جس طرح فائٹر پائلٹ اکیلا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ایجیکٹ کر لیتا ہے، یہاں پر ایجیکٹ نہیں کر سکتے، یہاں پر اینڈ ٹائم تک مسافروں کی جان ہی بچانی پڑتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جہاز زمین سے بھی لگ رہا ہو تو پھر بھی نہیں نکل سکتے۔ جب انجن فیل ہوتا ہے تو ای کیم سامنے آ جاتا ہے، ای کیم یہ بتاتا ہے کہ کون سا انجن فیل ہوا ہے، کب آگ لگی ہے، کس جگہ آگ لگی ہے، کون سا انجن بند ہوا ہے۔ پائلٹس کو پراپر پریکٹس کروائی جاتی ہے، انجن فیل ہونے کی صورت میں یا کسی بھی مشکل کی صورت میں جہاز اور مسافروں کو مکمل سیفٹی سے کیسے لینڈ کروانا جاتا ہے مکمل سکھایا جاتا ہے۔ جہاز کے اندر ایک بلیک باکس ریکارڈنگ ہوتی ہے جس میں جہاز کی گفتگو، پائلٹ کی ٹاور سے گفتگو اور مکمل ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی موجود ہوتا ہے کس وقت کون سا انجن فیل ہوا اور جہاز کی کتنی سپیڈ تھی جب وہ زمین پر ڈراپ ہوا، اور یہ جہاز کی ٹیل میں انسٹال کیا جاتا ہے۔ ایئر کرافٹ جیٹس ایسے ہی کریش نہیں ہو جاتے، اس کے پہیے نہیں کھلے، انجن فیل ہو گیا یا کچھ اور۔ آپ نے شروع میں پائلٹ کی کال سنی جس میں وہ میڈے میڈے بول رہا ہے۔ میڈے سنگل انجن فیلئر پر نہیں بولا جاتا، میڈے تب بولا جاتا جب دونوں انجن ہی فیل ہو جائیں۔ کیا یہ انجن پہلے سے ہی خراب تھا یا وہ صرف ایک انجن پر ہی سفر کر رہے تھے؟ جیسے کہ اس کا لینڈنگ گیئر نہیں کھل رہا تھا، اس کو دوبارہ اوپر لے کر جایا گیا، اور اس کو اس طرح ہی اوپر لے کر جایا جاتا ہے، ایک بلندی دی جاتی ہے اور پھر مینول فنکشن سے لینڈنگ گیئر کھولا جاتا ہے، پھر اس کو سیفٹی سے نیچے لینڈ کیا جاتا ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد انتہائی خطرناک ایئرپورٹ ہیں کیونکہ اس کے سائیڈ ایریا پر لوگوں نے سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ برڈز اکٹھے ہوتے ہیں۔ پی آئی کے جہازوں کو ہر مہینے برڈ ہٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فلیم آؤٹ ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا، مجھے بہت دلی افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے اور ہماری پی آئی اے کو کچھ شرمندہ کرے تاکہ وہ اس کی مینٹیننس کریں اور لوگوں کی جانوں کو کچھ سمجھا جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔